بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ طے کی ابھرتی ہوئی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ حاتم طائی یمن کا باشندہ اور وہاں کے قبیلے بنی طے کا سردار تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم اپنے قبیلے کا سردار بنا اور اس کا مذہب عیسائی تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلے کا سردار عدی بن حاتم طائی جان بچا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ بہت سے باغی گرفتار ہوئے جن میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس لڑکی کو باقی قیدیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں قید کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لڑکی نے دروازے پر کھڑے ہو کر عاجزی سے یہ الفاظ کہے: میں قبیلہ طے کے سردار حاتم کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ سخاوت میں مشہور تھا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ وہ اب مر گیا ہے۔ میرا بھائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ میں بالکل بے سر و سامان ہوں، اللہ کے لیے مجھ پر احسان کیجیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ دوسرے دن لڑکی نے پھر یہی الفاظ دہرائے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید خانے کے دروازے کے پاس سے گزرے تو لڑکی نے پھر اپنا سوال پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: بیٹی، میں نے پہلے ہی دن تیری رہائی کا حکم دے دیا تھا، مگر کسی قافلے کا انتظار تھا جو تمہیں اپنے بھائی کے پاس ملک شام میں پہنچا دے۔ آج وہ قافلہ آن پہنچا ہے، اسی لیے تم روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم دیکھ کر لڑکی کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ادب سے کہا: حضور، میں اس وقت تک رہائی قبول نہ کروں گی جب تک میرے ساتھیوں کو رہا نہ کر دیا جائے۔ یہ لوگ ہمارے خاندان سے وفاداری کرنے کے سبب گرفتار ہوئے ہیں، اس لیے حاتم طائی جیسے انسان کی بیٹی انہیں قید میں چھوڑ کر خود رہا ہونا کبھی پسند نہ کرے گی۔ یہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: میں نے تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سفر خرچ اور لباس عنایت کیا اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ وہ اسے حفاظت سے شام تک پہنچا دیں۔ شام پہنچ کر وہ اپنے بھائی سے ملی اور اپنی رہائی کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بڑی دانا اور عقل مند لڑکی تھی۔ بھائی کو بھی اس کی عقل مندی پر یقین تھا۔ بھائی نے پوچھا: اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ لڑکی نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ تم جلد اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس پر ایمان لینے کی بزرگی کیوں حاصل نہ کی جائے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ تو اس کے پاس پہنچ کر ذلیل نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم طائی کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے نعوذ باللہ سخت نفرت تھی۔ میں عیسائیت کو سچا دین اور اپنے سوا تمام دنیا کو جھوٹا سمجھتا تھا۔ اپنی قوم کا بادشاہ ہونے کے باعث میرے دماغ میں غرور کی ہوا سمائی ہوئی تھی، لیکن بہن کے الفاظ سن کر مدینہ منورہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ میں نے سلام کیا۔ فرمایا: کون ہے؟ میں نے کہا: عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہرا لیا۔ آپ دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس عرصے میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ یہ شخص بادشاہ تو ہرگز نہیں ہے، ورنہ راستے میں بڑھیا کی باتیں سننا کبھی پسند نہ کرتا۔ گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پٹھے بھرے ہوئے تھے میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا: اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا: نہیں، آپ بیٹھیں۔ فرمایا: نہیں، تم ہی بیٹھ جاؤ۔ میں گدے پر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر سوچا کہ یہ شخص بادشاہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم عیسائی ہو کیا؟ میں نے کہا: ہاں۔
फरमाया, तो फिर तुम अपनी रियाया से पैदावार का चौथा हिस्सा लेते हो, हालांकि ये तुम्हारे मज़हब में जायज़ नहीं। मैंने कहा, हाँ सच बात है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस जुमले से मुझे यकीन हो गया है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि आपने ये एक पोशीदा बात बताई। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें फरमाईं जो ख़ास तौर पर काबिल गौर हैं। पहली बात, अदी तुम इस्लाम में दाखिल होने से इसलिए शर्माते हो कि इसमें सब लोग गरीब हैं? बाखुदा ये इतने मालदार होने वाले हैं कि कोई शख्स माल लेने वाला बाकी न रहेगा। दूसरी बात, तुम इसलिए भी इस्लाम में दाखिल होने से घबराते हो कि ये लोग तादाद में थोड़े हैं और इनके दुश्मन बहुत हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। वो वक्त करीब आने वाला है जब तू सुन लेगा कि एक अकेली औरत कादसिया से चलेगी और मक्का का हज करेगी और उसे किसी किस्म का डर ना होगा। तीसरी बात, तुम्हारे दाखिल इस्लाम होने में ये अमर भी मानिया है कि हुकूमत और सल्तनत आजकल दूसरी कौमों में है और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। वो वक्त भी करीब आ रहा है जब तू सुन लेगा कि बाबल का सफ़ेद महल, नौशिरवान का दरबार आम मुसलमानों के हाथों में फतह होगा। फिर कहा, अदी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में तुझे क्या डर है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद हो सकता है? अल्लाह अकबर कहने में तुझे क्या शर्म है? क्या अल्लाह से भी कोई बड़ा है? अदी का बयान है कि इस इरशाद का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। मेरे इस्लाम लाने से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। सुभान अल्लाह। अदी ने बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 2 साल बाद मैंने बाबल के महल्लात को मुसलमानों के हाथों फतेह होते देखा और एक औरत को कादसिया से मक्का तक हज के लिए अकेले सफ़र करते हुए भी देख लिया। अब सिर्फ तीसरा वादा बाकी है और वो भी अल्लाह के फजल से पूरा होकर रहेगा। तीसरा वादा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में पूरा हुआ, जब मदाइन फ़तह होने पर नौशिरवान के दरबार का कालीन माले गनीमत के तौर पर सोने चांदी के ढेर के साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में लाकर रखा गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे के मुताबिक उसकी हैबत व अज़मत ख़त्म करने के लिए उसके टुकड़े किए गए और गाज़ियान इस्लाम में बांट दिए गए। सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जिन्होंने हमें दीन हक बताया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।